محترم عزیزوں، ایک بہت خوبصورت حکایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک گیدڑ جنگل سے نکلا تو راستے میں اس کو ایک کاغذ کا ٹکڑا مل گیا۔ کاغذ کا ٹکڑا، اب اس نے کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا اور واپس جنگل چلا گیا۔ تو وہاں جو اور بھیڑیے گیدڑ تھے تو ان سے یہ کہنے لگا کہ مجھے سرکار کی طرف سے سند مل گئی ہے۔ سند یعنی اب ہم کہیں بھی باہر جائیں گے، کسی ایریے میں جائیں گے، علاقے میں جائیں گے تو وہاں کے جو کتے ہیں، کتے وہ ہم لوگوں کو دیکھ کر بھونکیں گے نہیں۔ مجھے سند مل گئی ہے۔ تو یہ جو اور گیدڑ تھے یہ کہنے لگے کہ میں کیسے مانوں؟ تو کہنے لگا لو دیکھ لو، مجھے سند ملی ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ گیدڑ کہنے لگے کہ یار تو ہم میں سے کوئی تو پڑھا لکھا ہے نہیں، کوئی تو پڑھنا جانتا نہیں ہے۔ تو یہ کہنے لگا تو پھر ہماری بات مان لو، اگر تم لوگ پڑھنا نہیں جانتے ہو تو پھر ہماری بات مان لو۔ تو گیدڑوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں تمہاری بات۔ کچھ دنوں کے بعد یہ قریب کے علاقے میں پہنچے۔ وہاں جیسے ہی یہ لوگ داخل ہونے لگے تو اس علاقے کے جو کتے تھے انہوں نے جو دوڑ لگائی ہے، جو ان کو دوڑایا ہے اور بھونکنا چالو کیا ہے، تو یہ سب کے سب الٹے پاؤں بھاگے، سب کے سب بھاگے۔ اور جو یہ جس کے پاس سند تھی یہ سب سے آگے تھا، سب سے آگے بھاگ رہا تھا۔ تو پیچھے جو اس کے گیدڑ تھے یہ کہنے لگے ارے میاں تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ ارے ان کتوں کو یہ سند دکھا دو، یہ سند تم کیوں نہیں دکھا دیتے؟ تو کہنے لگا بھاگتے رہو، بھاگتے رہو، ارے تمہیں کیا معلوم وہ کتے بھی تم ہی لوگوں کی طرح ہیں، انہیں کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے، تم ہی لوگوں کی طرح ہے، اس لیے بھاگتے رہو۔ میرے عزیزوں، اسی طرح ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں پڑھنا لکھنا کچھ نہیں آتا، صلاحیت کچھ نہیں ہے، کسی کام کے نہیں ہے، بس سند لے کے بیٹھ گئے، ڈگریاں لے کے بیٹھ گئے اور کچھ نہیں آتا، ذرہ برابر بھی نہیں آتا۔ سند لے کے اسٹیجوں پر جبے قبے پہن کے، پگڑیاں باندھ کے وعظ و نصیحت کر رہے اور قوم کو گمراہ کر رہے، غلط مسائل بتا رہے، غلط دلائل دے رہے، غلط حدیثوں کی تشریح کر رہے، غلط تفسیرات کر رہے ہیں اور قوم کو بھڑکا رہے، فرقہ واریت پھیلا رہے۔ اور جب قوم میں سے کوئی کھڑا ہو جاتا کہ مولانا آپ غلط بول رہے ہو تو انہی پر فتوے بازی چالو کہ تمہیں کیا معلوم، تم دین کیا جانتے ہو، میں پڑھا لکھا ہوں، میں نے جو ہے ڈگری حاصل کی ہے۔ تو یہ گمراہ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ دوسروں کے پاس جانے بھی نہیں دیتے ہیں، روکتے ہیں کہ دوسروں کے پاس جاؤ گے، دیوبندیوں کی کتابوں میں کفر بھرا پڑا ہے، ان کی کتابیں پڑھو گے کافر ہو جاؤ گے، بریلویوں کی کتابوں میں کفر ہے، اہل حدیثوں کی کتابوں میں کفر ہے، ایک دوسرے کی کتابوں میں کفر ہے، کفر ہے۔ میرے عزیزوں، میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ ہر ایک کو جب تم کافر ہی بنا دو گے تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ جنت میں کون جائے گا؟ ایک دوسرے کو کافر بنائے دے رہے، ان کی کتابوں میں کفر ہے، ان کو نہ پڑھو، ان کو نہ پڑھو، یہ ایک دوسرے کو ورغلا رہے ہیں، فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، ایسوں سے بچو، ایسوں سے بچو، یہ خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے پاکھنڈیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، گمراہیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔